بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 116 ہے، جس میں ہم شاعر ارکروس ابن زید کو پڑھیں گے۔ شاعر کا تعارف یہاں مذکور نہیں، البتہ اشعار کو پڑھتے ہیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وقال الكروس ابن زید رأتنی ومن لبس المشیب فأملت غنائی فکونی آملا خیر آملی لئن فرحت بی معقل عند شیبتی لقد فرحت بی بین ایدی القوابل اہل به لما استہل بصوته حسان الوجوہ لینات الانامل۔ ترجمہ سمجھتے ہیں۔ رأتنی، اس نے مجھے دیکھا، یعنی میرے قبیلے نے مجھے دیکھا۔ ومن لبس المشیب، اور اسی طرح میرے قبیلے نے بڑھاپا میرا لباس بن گیا ہے، اس حال کو بھی دیکھا۔ یعنی ومن لبسی، اور میں نے پہنا ہوا ہے، المشیب بڑھاپا۔ ہم کہتے ہیں شاب الرجل، یعنی جاءہ المشیب، بوڑھا ہو گیا، اور کہتے ہیں شب الرجل، شب یشب، اصبح شابا، ٹھیک ہے، شب یشب جوان ہونا، شب الرجل فاصبح شابا، وشاب الرجل هذا من الشیبہ، اور شیبہ کہتے ہیں عجوز کو، یعنی بوڑھے آدمی کو۔ تو کہتے ہیں مجھے میرے قبیلے نے دیکھا، ومن لبس المشیب، اس حال میں کہ میں نے بڑھاپے کی چادر پہنی ہوئی ہے، فأملت غنائی فکونی آملا خیر آملی، اور اسی طرح میرے کافی ہونے کی امید بھی ان کو لگ گئی، تو میں نے اے قبیلہ کے لوگوں، تم امیدوار ہو جاؤ، بہتر امیدوار، یعنی آپ کس چیز کو امید بنا رہے ہیں، میرے مرنے کو یا میرے کام کو؟ تو کہتے ہیں میرے قبیلے نے مجھے دیکھا، حالانکہ بڑھاپا میرا لباس بن گیا ہے، اور حوادثات کے لیے میرے کافی ہونے کی امید کی انہوں نے۔ تو میں نے بھی کہا اے قبیلے والو، کونی، ہو جاؤ، عاملاً، اچھے، خیر عاملی، اچھی امید لگائے رکھو، امید رکھنے والا، عامل اور راجی۔ لئن فرحت بی معقل عند شیبتی، اگر معقل جو قبیلہ ہے میرے بڑھاپے کے وقت میری وجہ سے خوش ہے، فرحت، اگرچہ وہ میرے بڑھاپے پر خوش ہیں، معقل، قبیلہ معقل، عند شیبتی، عند عجزی، لقد فرحت بی بین ایدی القوابل، تو وہ خوش تھے اس وقت بھی جب میں دائیوں کے ساتھ یا دائیوں کے ہاتھ میں تھا، یعنی جب میں نومولود تھا، میرے بچپن میں بھی وہ مجھ سے خوش تھے۔ اب میں 55 کا ہو گیا، بڑھاپا میرے سر پر آ چکا، تب بھی وہ خوش ہیں اور مجھ پر فخر کر رہے ہیں، تو یہ کوئی تعجب کی بات تو نہیں ہے۔ اہل به لما استہل بصوته، کہتے ہیں خوبصورت چہروں والی اور نرم پوروں والی عورتوں نے نعرہ بلند کیا تھا۔ اہل، رفع الصوت، اہل بالبکا، ہم کہتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور روتا ہے، اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں استہل الصبی، استہل، ٹھیک ہے، اس نے آواز نکالی، تو کہتے ہیں اہل، احلال سے ہے، آواز کو اونچا کرنے سے ہے۔ اہل به لما استہل بصوته، جب بچے نے آواز نکالی تھی تو خوبصورت عورتوں اور خوبصورت چہرے والی عورتوں نے بھی نعرہ بلند کیا تھا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں حسان الوجوہ، خوبصورت چہرے والی عورتیں، حسان، الوجہ الحسن، خوبصورت چہرہ، تو الوجوہ جمع وجہ، ٹھیک ہے، یہ خوبصورت چہرے والی جو عورتیں ہیں، لینات الانامل، جن کی انگلیاں بہت نرم نرم ہیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس وقت بھی خوشی کا اظہار کیا تھا، تو آج بھی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ مزید آگے پڑھتے ہیں۔ وقال قوال الطائی قولا لهذا المرء ذو جاء ساعیا هلم فإن المشرفی الفرائض۔ ترجمہ شروع کر دیں اس کا کہ وقال قوال الطائی، قوال الطائی کہتا ہے، پس منظر کچھ یوں ہے کہ مروان ابن الحکم نے ان کے پاس زکوٰۃ کی وصول یابی کے لیے عاشر بھیجا۔ عاشر وہ آدمی کہلاتا ہے جو عشر وصول کرتا ہے، گویا کہ ہم جسے کہتے ہیں کوئی بھی آدمی جو بیت المال کی طرف سے اس پر مامور ہو کہ وہ زکوٰۃ جمع کرے، عشر وغیرہ جمع کرے، تو عاشر کو ان کے پاس بھیجا تھا۔
مروان بن حکم نے، انہوں نے انکار کیا۔ اسی انکار کا تذکرہ یہ کر رہا ہے شاعر، قولا لہذا المرء، اے دو دوستو، قولا جو دو آئے تھے نا عشر وصول کرنے کے لیے مروان کی طرف سے، ان سے کہا قولا تم دونوں کہہ دو، لہذا المرء اس آدمی کو، ٹھیک ہے، ذو جاء ساعیا جو آیا ہے عشر وصول کرنے کے لیے، اور جاء حضرا حاضر ہوا ہے، ساعیا اس سعی کے ساتھ اور اس مقصد کے لیے کہ وہ وصول کرے گا، ہلما فإن المشرفی الفرائض، کہہ دیجئے کہ آؤ مشرفی تلوار زکوٰۃ کا مال ہے، یعنی اگر آپ کو زکوٰۃ چاہیے تو میں زکوٰۃ میں آپ کو تلوار ہی دے سکتا ہوں۔ آگے کہا وَإِنَّ لَنَا، مزید آگے پڑھتے ہیں، وَإِنَّ لَنَا حَمْضًا مِّنَ الْمَوْتِ مُنْقَعًا وَإِنَّكَ مُخْتَلٌ فَهَلْ أَنْتَ حَامِضُ، کہتے ہیں کہ اور ہمارے لیے موت کی کڑواہٹ بھی ثابت ہے۔ وَإِنَّ لَنَا حَمْض، حمض کہتے ہیں کھٹی چیز کو، جیسا کہ میں کہتا ہوں العنب، العنب انگور جو ہیں، حامض کھٹے ہیں، انگور حامض کھٹے ہیں، تو وَإِنَّ لَنَا حَمْضًا مِّنَ الْمَوْتِ، موت سے ہمارے لیے کرواہٹ تو ثابت ہے، منقعاً، وَإِنَّكَ مُخْتَلٌ فَهَلْ أَنْتَ حَامِضُ، حالانکہ تو میٹھا چارہ کھانے کا عادی ہے، تو کیا کڑوا کھائے گا؟ یعنی ہر مرتبہ زکوٰۃ وصول کر لیتا ہے، اس بار تلوار لے گا، کیا آپ تیار ہیں کہ آپ مقابلہ کریں اور آپ ہم سے مقابلہ کر کے اپنی موت کو دعوت دیں؟ اس کے لیے آپ تیار ہیں؟ ہم تو ویسے بھی ہر وقت تیار ہوتے ہیں۔ اس کی مراد یہ ہے اظنک دون المال ذو جئت تبتغی، اور تیرے بارے میں میرا خیال ہے کہ جس مال کا تو خواہاں ہے، جس مال کا تو خواہاں ہے، تو آیا ہے اس سے پہلے تجھے ایسی تلواریں ملیں گی جو جانوں کو قابض کرنے والی ہیں۔ اظنک، میں یہ آپ کو گمان کرتا ہوں، دون المالی، کہ آپ مال کے لیے آئے ہیں، ذو جئت تبتغی المال، ستلقا کا، آپ سے ملاقات ہوگی کس چیز کی؟ بیغن سیوف، سفید چمکدار دھاری دار تلواریں، للنفوسی قوابض، جو قبض کرنے والی ہیں جانوں کو، قوابض قبض کرنے والی ہے جانوں کو، ایسی تلواروں سے آپ کا سامنا ہوگا۔ مزید آگے بڑھتے ہیں، وقال وضاح بن اسماعیل هذا شاعر اسلامی صبا قلبی ومال الیک میلا وارقنی خیالک یا اثیلا یمانیۃ تلم بنا فتبدی دقیق محاسن وتکن غیلا ذرینی ما اممنا بنات نعش من الطیف الذی ینتاب لیلا۔ اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ یہ گویا کہ اپنی محبوبہ کو مخاطب کرتا ہے اور کہتا ہے میرا دل، صبا قلبی، صبا کا ترجمہ ہے مشتاق ہونا، جسے ہم کہتے ہیں اشتاق الیک، اشتاق فؤادی الیک، میرا دل آپ کا مشتاق ہے، آپ سے ملاقات کا شوقین ہے۔ تو صبا قلبی میرا دل چاہتا ہے یا مشتاق ہے، ومال الیکی، اور وہ تیری طرف مائل ہے، میلن مفعول مطلق یعنی بہت زیادہ مائل ہے، وارقنی خیالک یا اسیلا، اور اے اسیلا، اسیلا اس کا نام ہے، ٹھیک ہے، اور اے اسیلا، ارقنی اسہرنی، اور تیرے خیال نے مجھے لاغر کر دیا ہے، ارقا یعنی نیند، میری آپ کے خیال نے میری نیندیں اڑا دی ہیں، خیالکی آپ کا خیال، ارقنی اسہرا، ہم نے وہ پڑھا ہے نا، من طلب العلا سہر اللیالی، ای ارقا، ارق نومی فالسہاد عجیب، میری نیند بھاگ گئی، اب سہاد مانا نیند کا نہ آنا، ٹھیک ہے، آپ قاموس میں دیکھیں، وَأَرَّقَنِي أَرِقَ الرَّجُلُ، نیند نہیں آتی اسے، تو دبلا کر دیا، پتلا کر دیا، لاغر کر دیا، نیند کے نہ آنے نے، اب میں نیند نہیں کروں گا، کمزور ہو جاؤں گا۔ یمانیۃ تلم بنا فتبدی، وہ یمنی ہے، وہ بصورت خیال ہمارے پاس آتی رہتی ہے۔ یمانیۃ یہاں سے مراد ہے کہ وہ عورت یمانیہ ہے، یعنی وہ یمنی ہے، یمن کی رہنے والی ہے، تلم بنا، تنزل بنا، علم بالشیء
نزل به، علم بمکان نزل به، کسی جگہ پر نازل ہونا، تو وہ ہمارے اوپر نازل ہوتی ہے، اس کا خیال، فتبدی تو وہ ظاہر کرتی ہے، فتظہر دقیق محاسن وتکن غیلا، ہمارے پاس آتی رہتی ہے، سو وہ باریک حسن کو ظاہر کرتی ہے اور موٹاپے، پنڈلیوں وغیرہ کو چھپاتی ہے۔ دقیق المحاسن یعنی ایسا حسن جو بہت دقیق ہے اور اچھا ہے، حسن کو وہ ظاہر کرتی ہے۔ وَتُكِنُّ وَتُخْفِي اخفا یخفی، تُكِنُّ فی صدرک، آپ اپنے سینے میں کچھ چھپاتے ہیں، فلان اکن فی صدرہ الخبر، تو غیلاً ایسی باتیں یا ایسی چیزیں جو نامناسب ہیں وہ چھپاتی ہیں اپنے سینے میں۔ آگے کہتے ہیں ذرینی ما اممنا بنات نعش، اے محبوبہ ذرینی، دعینی، دعنی اور دعینی، دعنی تو ہے مذکر کے لیے مجھے چھوڑ دو، اترکنی، اور مؤنث کے لیے دعینی اور اترکینی، مجھے چھوڑ دو اے محبوبہ، جب تک گھوڑے شام کی طرف میں واقع بنات نعش ستاروں کا ارادہ کریں، یعنی جب گھوڑے ملک شام کا ارادہ کریں اس خیال سے جو رات کو بار بار آتا رہتا ہے۔ کہہ رہے ہیں ما اممنا ما دمنا، مجھے اس وقت تک چھوڑو جب تک بنات نعش، بنات نعش سے یہاں مراد ہے 7 ستارے جو قطب شمالی کی جہت میں مغرب سے شام کی طرف میں واقع ہوتے، یعنی اس وقت تک یہ خیال نہ آئے مجھے چھوڑ دو۔ من الطیف الذی ینتاب لیلا، وہ جو خیال ہے، اطیاف ہیں، طیف خیال کو کہتے ہیں، وہ جو خیال آتا رہتا ہے ہر وقت، نوبہ بنوبہ، وقتاً فوقتاً، تو اس سے مجھے خلاصی دے دے اور مجھے چھوڑ دے۔ ولیکن ان اردت فہیجینا اذا رمقت باعینها سہیلا فانک لو رأیت الخیل تعدو عوابس یتخذن النقع ذیلا رأیت على متون الخیل جنا تفید مغانما وتفید نیلا۔ ترجمہ کرتے ہیں ولیکن ان اردتی، لیکن اگر تو چاہے تو ہمیں اس وقت برانگیختہ کر، فہیجن ہیجا یہیجو، برانگیختہ کرنا ابھارنے کے معنی میں آتا ہے، اگر آپ چاہتی ہیں تو ہمیں برانگیختہ کریں، ابھارے، اذا رمقت باعینها سہیلا، اس وقت جب گھوڑے اپنی آنکھوں سے سہیل ستارے کو دیکھیں، یعنی جو یمن میں ہے، یعنی اگر ہم شام کا سفر کریں تو خیال میں نہ آ تاکہ تیرا تصور سفر میں رکاوٹ نہ بنے، ہاں جب یمن کا سفر ہو تو پھر کوئی حرج نہیں کیونکہ محبوبہ یمنی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جب میں لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے میدان کی طرف جاؤں تو خیال نہ آیا کر، ٹھیک ہے۔ فَإِنَّكِ لَوْ رَأَيْتِ الْخَيْلَ تَعْدُو عَوَابِسَ، اگر تو گھوڑوں کو دیکھے جب کہ وہ چیں بجبیں ہو کر دوڑ رہے ہوں، اس حال میں کہ غبار کو انہوں نے دامن بنایا ہو، یعنی تیز رفتاری کی حالت میں ہو، اس وقت کم از کم ایک خیال اسیلا کا خیال نہ آیا کرے۔ عوابس، عوابس یہاں پر حال ہے، مراد ترش رو، یتخذنا ای یخترنا، جب یہ اختیار کرتے، النقع غبار کو، ذیلا اپنا دامن، یعنی بہت تیز رفتار گھوڑے جب دوڑ رہے ہوں اس وقت ایک خیال تو نہ آیا کر، رکاوٹ بن جاتا ہے۔ رأیت علی متون الخیل جنا، تو گھوڑوں کی پشتوں پر جن دیکھے گی، یعنی وہ شہسوار اپنے محیر العقول کارناموں میں جنات کی طرح ہیں۔ تفید مغانما و تفید نیلا، جو غنیمت بھی دیتے ہیں، غنائم کا فائدہ پہنچاتے ہیں اور دشمنوں کے مقصد کو فوت کرتے ہیں۔ وتفید افات یفید، فوت کرتا ہے، نیلا دشمنوں کا جو ارادہ ہے اس کو ختم کر دیتا ہے۔ گویا کہ اپنے بہادری کی طرف اشارہ ہے کہ جب میں بہادری کے لیے میدان میں بہادر ہو کر نکلوں تو اے خیال تو نہ آ کر تو میرے حوصلے کو پست کر دیتا ہے۔ امید ہے کہ آج کا سبق بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔